آج بھی بیٹیاں دفن ہو رہی ہے۔ عرب کے ظالم لوگ بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے، عجم کے ہوشیار مسلمان اپنی بیٹیوں کو گٹروں میں بہا رہے، گٹروں کے اندر۔ اتنے ہوشیار ہو گئے ہو، رحمت للعالمین کے امتی ہو کر بیٹیوں کو گٹروں میں بہا رہے ہو۔ آپ کہو گے کیسے بہا رہے؟ ہاں، جب کوئی ماں کے شکم میں بچی پرورش پاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، سونوگرافی کے ذریعے سے، حکومت کے ڈر اور خوف سے بڑی بھاری رقمیں دے کر کے چیک اپ کرواتے ہو، پیٹ میں بیٹا پل رہا ہے کہ بیٹی پل رہی ہے۔ اگر پیٹ میں بیٹی پل رہی ہوتی ہے تو اس کو چمچوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو چھری سے پیٹ کے اندر کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جس نبی نے پتھر کھا کر بیٹیوں کو زندگی دی تھی، جب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی ماں کے پیٹ میں ڈاکٹروں کے ذریعے سے بیٹی کے ٹکڑے لا کر اس کو بغیر کفن کے نالیوں میں بہاتا ہوگا، مکین گنبد خضرا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور آج کل کی عورتیں بھی، مجھے تو بیٹا چاہیے، بیٹا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ اے میری بہن، تو بھی تو بیٹی ہے۔ اگر تیری ماں نے بھی تیرے لیے یہی سوچا ہوتا تو کیا تو دنیا میں آتی؟ کیا تو دنیا میں جنم لیتی؟ اور سن لو، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، میرے نبی کا فرمان ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی اسی گھر میں رہیں گے۔ مجھے بتاؤ، جس گھر کے اندر صبح و شام 24 گھنٹے 70,000 فرشتے رہتے ہو، اس گھر کے اندر بے چینی کیسے ہوگی، بے قراری کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بیٹیوں سے نفرت مت کرو، حضور کا دل دکھتا ہے، حضور کا دل دکھتا ہے۔ بلکہ آقا نے تو یہاں تک فرمایا، میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آقا فرماتے میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اگر تمہارے یہاں بیٹی بھی اور بیٹے بھی ہو، اگرچہ بیٹا ایک ہو بیٹیاں زیادہ ہو، بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ سفر سے آنا، گفٹ لانا، پہلے گفٹ بیٹے کو مت دینا، پہلے گفٹ بیٹیوں کو دینا، کیونکہ بیٹیوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ آقا فرماتے پہلے بیٹوں کو دو گے نا تو بیٹی کا دل دکھے گا۔ اب میرے نبی نے فرمایا، جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ بیٹی کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے۔ بیٹی بہت قیمتی ہے، انہیں پیٹ سے کاٹ کر کے مت بہاؤ گٹروں میں، ورنہ اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ بیٹیوں کو کاٹ کر کے کچروں میں پھینکنے والوں، اور اب تو زندہ بیٹیاں بھی پھینکی جا رہی ہے، اب تو زندہ بیٹیاں بھی کچروں کی کنڈیوں پہ مل رہی ہے۔ بیٹی بہت اہم ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ بیٹوں پہ جو تم غرور کر رہے ہو وہ بیٹے تمہیں کام نہ آئے، یہ بیٹیاں بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکے۔ کیا کورونا نے نہیں بتایا کوئی اپنا نہیں ہے؟ کورونا کی وبا پتہ نہیں کیا ہے، میں کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن بتایا کوئی اپنا۔ میرے ایک مبلغ ساتھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغ ایک مریض کو لاک ڈاؤن میں غسل دینے گئے، کچھ لوگوں نے عام کر دیا کہ اس کو کورونا ہو گیا، الگ اس کو لیکن کورونا نہیں۔ وہ غسل دینے کے لیے گئے، کٹ پہنی تھی، پنجے پہنتے، سب پہنے تھے، غسل کے لیے مردے کو لٹایا۔ اس کے بیٹے سے کہا، کئی بیٹے تھے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے، بیٹے سے کہا بھیا ذرا تم پانی ڈال دو نا، میں اکیلا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مولانا میرے 4-5 بچے ہیں نا، ذرا سا رحم۔ اپنے باپ کے وجود پر بیٹے نے پانی نہیں ڈالا۔ یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا بیٹوں سے پیار مت کرو، ہر بچے سے پیار